کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس میں اکنامک سٹیبلٹی آنی چاہیے. بالکل آئی تھی، نواز شریف کے ویژن پر آئی تھی جب ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی. اس کے بعد وہ دم توڑنا چیز شروع ہو گئی، تو اس کے بعد وہ 190 ملین توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، اس کے کیس کی کہانی جب انویسٹیگیشن کے قریب آ گئی تو ایک اور جو لیول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے زمان پارک آپریشن. پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے خواتین کو ہیومن شیلڈز بناتا ہے، پولیس والوں کے سر پھاڑتا ہے، فساد، دنگا، لاہور جلا دیا، ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا، میٹرو اسٹیشنز جلا دیے، درخت جلا دیے، بلڈنگز جلا دیں. یہ پورا وہ مشن، وہ ذہن سازی، وہ پورا کام اس وقت ایٹ اٹس پیک تھا. اس کے بعد زمان پاک میں جو ہوا وہ پوری دنیا میں وہ نظارے پاکستان کے گئے، لیکن مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایک طرف انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیانیہ دم توڑ رہا تھا. کیونکہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی، مجھے کہا اسمبلی توڑ دو، میں اسمبلی میں نے توڑ دی، انہوں نے کہا میں الیکشن دے دوں گا، الیکشن نہیں دیے مجھے. باجوہ صاحب کو میں نے بند کمرے میں فل لائف ٹائم ایکسٹینشن دی، انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنایا. یو ایس نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی، محسن نقوی میں میری سازش دم توڑ گئی. پھر جی آ گیا زمان پارک میں جب اچھی طرح ملک کی جاگسائی ہو گئی، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، اس کے اوپر سارے جب کارنامے فیل ہو گئے، کیونکہ عوام کو اور فورن میڈیا کو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو فورن میڈیا کہتا ہے کہ یار یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن جب وہ ان کو امیجز ملتے ہیں، جب وہ فوٹیجز ملتے ہیں کہ یہ اپنی ایمبولینسز جلا رہا ہے، اپنا ہی اسکول جلا رہا ہے، اپنے ہی ہسپتال جلا رہا ہے، یہ ملک کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، جو تنصیبات ہیں، ان کو اٹیک کر رہے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ایک مشن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، وہ اس نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ، بلیک ڈے سانیہ ملک کے اندر ہوا. اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگز جلائیں، ریڈیو پاکستان جلایا، انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا، ایمبولینس جلائی، اسکول جلائے، ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے؟ اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آ رہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے جو ملک کے خلاف چل رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی تو اس کا ذمہ دار یہ مشن ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر کاروبار ایٹ سٹیک ہے، اس ملک کے اندر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جو اس ملک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اٹیک کرو سینسٹیو تنصیبات کے اوپر، ہم نے کہا تھا کہ وہ آرکیسٹریٹ کرو پورا پلان، اور شہداء کی جو ایمبلمز ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو ان کی یادگاریں ہیں، ان کی بے حرمتی کرو، ان کے اوپر پتھر مارو. ہم نے یہ تمہیں مشورے دیے تھے. یہ ذہن، یہ وہ مشن ہے جس کی طرف یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت، ایک ذہن سازی کے تحت چلتا ہے، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی ختم نہ ہو، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی بھی نہ ہو، اس ملک کے اندر دہشت گردی بھی ختم نہ ہو، جس میں یہ کنٹریبیوٹ کر کے گیا اس دہشت گردی کی دوبارہ جو لہر آئی ہے، وہ اس ملک کے نوجوان کو روزگار بھی نہ ملے. یہ وہ فورن فنڈنگ کا جو مشن اس کو دیا گیا تھا، جو ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا، جو 4 سال انفنش ٹاسک کرا ہے. پھر کبھی وہ ان کے وہ صاحب ہیں جن کا نام ہے، جو لاہور کے، ان کے کراچی کے ان کے عہدے دار ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ عمران محبوب صاحب جو پی ٹی آئی کے عہدے دار ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، انفلوئنسر ہیں، کہتا ہے وہ کرنل تنویر صاحب تھے جنہوں نے اٹیک کرایا تھا. وہ تصویریں آ گئیں. پھر کہتا ہے اتنا یہ جو ایک ذہن ہے، یہ اتنا ایک ایکسٹریم لیول پہ جاتا ہے کہ جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کے ریپ ہو گئے ہیں، جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو گئی ہیں. وہ باہر آ کے کہہ رہی ہیں جی ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا برا سلوک نہیں ہوا. وہ جن کے اوپر جو کہہ رہا ہے کہ ان کے ریپس ہوئے، وہ باہر آ کے بیچاری خواتین وضاحتیں دے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا. یہ وہ ذہنیت ہے. پھر باہر بیٹھ کر میڈیا کے سامنے باہر بیٹھ کر کہتا ہے جی ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی ہے، اب اگلا لیول اچیو کرنا ہے نا، ٹارگٹ اپنا، کیونکہ مشن امپاسبل جو ہے وہ پاسبل تو کرنا ہے. وہ جب ہر قسط اس کی فیل ہو جاتی ہے، جب ہر اس کا کارنامہ فیل ہو جاتا ہے، جب ہر اس کی سازش فیل ہو جاتی ہے، جب ملک غداری اور ملک دشمنی کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پھوٹتی ہے،
تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے ان کو کہ آپ ملٹری ایڈ بند کر دیں, پاکستان کے اوپر سینکشن کر دیں. یہ تو پاکستان کے دشمن کو بات کرنی چاہیے. یہ تو وہ ممالک جو پاکستان کی ترقی, پاکستان کے دفاع کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ تو ان کو بات کرنی چاہیے کہ آپ ملٹری ایڈ پاکستان کی بند کر دیں. اور پھر ان کو جا کے وہ ترلے منتیں کرتا ہے, توشہ خانہ کو لوٹا, قومی خزانے کو لوٹا, کیبنٹ کے اندر لوٹا, مطلب کوئی کام ایسا نہیں, وہ تو بائی پروڈکٹ. اب میں اس بات کو بالکل پاکستان کی عوام یہ چیز سمجھ چکی ہے کہ وہ بائی پروڈکٹ تھا مسلط ہونے کا, قومی خزانے پہ رہنے کا, لیکن جو مشن ہے وہ پاکستان کی, یہ جو پلانرز ہیں نا, جو پیسہ دیتے ہیں, جن کے پیسے سے باہر لابیسٹ خریدے جاتے ہیں ملک کے خلاف, جس فورن فنڈنگ کے خلاف باہر سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں, باہر پورا نیٹ ورک بنایا جاتا ہے جو آج وہاں بریفنگیں دے رہا ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, اگر اس کی پارٹی کو, پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ اگر بکھر رہی ہے پارٹی, کیونکہ اس عزائم کا اور اس مشن کا ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے, ملک کے خلاف گفتگو. اور یہ جو ملٹری ایڈ کی سینکشنز کی میں بات کر رہی ہوں, یہ وہاں جا کے اس کے جو عہدے دار ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنیشنل چیپٹرز کے جو عہدے دار ہیں, وہ جا کے لوگوں کو ریزولوشنیں سائن کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کو بند کیا جائے. مطلب 9 ماہ تم نے کیا ملٹری کے اوپر حملہ کر کے, افواج پاکستان اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے, شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملہ کر کے, ایک وہ 9 مئی تھا, اور اب اس کی دوسری قسط جو ہے تم نے شروع کر دی ہے کہ تم ملک کو یہ نقصان پہنچاؤ. یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اور یہ سازش, یہ مشن ہر دفعہ اس کا ناکام ہوتا ہے کیونکہ یہ بے نقاب ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ جو سازش کرتا ہے یہ اس کے آگے یہ بے نقاب ہوتا ہے, کیونکہ یہ پورا تسلسل کے ساتھ جھوٹ گڑھا جاتا ہے, پھر اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے, پھر اس کے اندر ٹولز استعمال ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے, پھر اپنے جتنے وہاں اہلکار ہوتے ہیں اس سازش کو, جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, اس کے سہولت کار ہوتے ہیں, ان کو اپنے مشنز پہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے 9 مئی کو بتایا, جو بلڈنگز ہیں ان پر پہنچو, جو دکھائی اس پر پہنچو, فلانی جی ایچ کیو پہ وہ لوگ جائیں گے حملہ کرنے, اپنی پوزیشنز لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ کوئی محب الوطن کر سکتا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم باہر بیٹھ کے 2 جھنڈے رکھ کے فورن میڈیا پہ گفتگو کر کے تم یہ سمجھتے ہو پاگل بنا دیا میں نے؟ وہ جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں, جو لوگ باہر بیٹھے جو اس کو سنتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. وہاں وہ لوگوں کو پلانٹ کرتا ہے کہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو انسائٹ کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے خلاف آپ بیان دیں. وہ کہتے ہیں دس از نو ہیومن رائٹ مسئلہ, دس از پاکستانز انٹرنل پولیٹیکل پرابلم اینڈ وی ول ناٹ کامنٹ آن اٹ. وہاں روز تماشے لگا دیتا ہے. اور اب جو اچیو کر رہا ہے ٹارگٹ, یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں جن کو پاکستان کے معاشی, پاکستان کے دفاعی اور پاکستان کے قومی مفاد کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. یہ وہ گفتگو کرتے ہیں, یہ وہ انسائٹ کرتے ہیں چیز, یہ وہ سازشیں کرتے ہیں. مطلب تم ایسے خودکش بمبار ہو کہ کبھی معیشت پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی عوام کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی نوجوان کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی تم ترقی کی, جب پاکستان ترقی کر رہا ہو اس پہ پھٹ جاتے ہو. تم چاہتے کیا؟ ملک کی سلامتی پہ پھٹ جاتے ہو تم. اور یہ سب کچھ یہ ایسے نہیں ہوا 9 میں, یہ 9 میں اور یہ سائفر ایسے نہیں لہرایا گیا تھا. یہ وہ پورا مشن ہے جو فیل ہوتا ہے, یہ اگلی قسط, اس کی اگلا مرحلہ اس کا طے کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ہر آدمی کو ہر وقت کوئی بھی بہروپیہ, کوئی بھی فراڈیا, کوئی بھی سازش, کوئی بھی پروپیگنڈا ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتا. کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہوتا, لوگ عقل رکھتے ہیں. اور بات صرف کیا ہے, کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تم نے عدالت نہیں جانا, تم نے 190 ملین پاؤنڈ کا جواب نہیں دینا, تم نے اپنے لگے الزاموں کا جواب نہیں دینا. تم اور یہ خالی کرپشن کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ بات اس سے آگے جا چکی ہے. کرپشن تو انہوں نے ایز اے بائی پروڈکٹ کی, کیونکہ ان کو مسلط کر دیا گیا, قومی خزانے پہ بٹھا دیا گیا, تو انہوں نے کہا چلو داؤ لگتا ہے تو ساتھ یہ کام بھی کر لیں, جیبیں بھی بھر لیں. جو
قرضے لینے تھے, جو پیسے میٹرو پہ لگنے تھے, ہسپتالوں پہ لگنے تھے, اسکولوں پہ لگنے تھے, وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیے. تم ایسے خودکش بم بار ہو کہ کبھی معیشت پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی عوام کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی نوجوان کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی تم ترقی کی, جو پاکستان ترقی کر رہا ہو اس پہ پھٹ جاتے ہو. تم چاہتے کیا ہو؟ ملک کی سلامتی پہ پھٹ جاتے ہو تم. اور یہ سب کچھ یہ ایسے نہیں ہوا 9 میں, یہ 9 میں اور یہ سائفر ایسے نہیں لہرایا گیا تھا. یہ وہ پورا مشن ہے جو فیل ہوتا ہے, یہ اگلی قسط اس کی, اگلا مرحلہ اس کا طے کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ہر آدمی کو ہر وقت کوئی بھی بہروپیہ, کوئی بھی فراڈیا, کوئی بھی سازش, کوئی بھی پروپیگنڈا ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتا. کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہوتا, لوگ عقل رکھتے ہیں.